اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اور ہم نے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے بعد آنے والے لوگ تھے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے ان کو عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں نصیحت ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقع ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک دن رکھا گیا تھا، ہفتے کا دن، اور یہ دن ان کی عبادت کے لیے تھا۔ اس دن میں انہیں کام کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، اور وہ مچھلی کا شکار بہت زیادہ کرتے تھے، تو مچھلی کا شکار بھی اس روز منع کر دیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ سمندر کے پاس رہتے تھے اور مچھلی کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ تو اس حکم کو انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی اور انہوں نے شکار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی صورتیں مسخ کرنے کا حکم نازل ہوا، یعنی کہ ان کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بندر کی بنا دی، اور ان کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا، بندر کا بنا دیا، اور وہ لوگ 3 دن کے بعد مر گئے تھے۔ تو اس واقعے کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، ایک تو فرما بردار اور ایک نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے کہ ان کو عبرت بنایا، اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس لیے کہ یہ اس واقعے میں ان کے لیے نصیحت ہے۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہیلے بناتے تھے جس سے حکم شرعی کا جھوٹا ہونا لازم آتا تھا۔ مثلاً ہفتے کے دن مچھلی کی دم میں ایک ڈور کا فندہ لگا کر کے دریا میں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ ڈور زمین پر کسی چیز سے وہ باندھ دیتے تھے، پھر اتوار کے دن اس کو پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا بہانہ ہے کہ جس میں حکم شرعی کا جھٹلانا ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک قسم کا استہزاء بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس لیے ایسے بہانے کرنے والوں کو بہت ہی بڑا سرکش اور نافرمان قرار دے کر کے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا کہ ان کی صورتوں کو بدل کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ یہود نے اول تو اس طرح کے بہت ہی بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر وہ شکار بھی کھیلنے لگے۔ تو ان میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک ایسے لوگ تھے کہ وہ علماء اور صلحاء لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے، تو ان سے تعلقات بھی ان لوگوں نے ختم کر لیے اور علیحدہ رہنے لگے، اور بستی کے 2 حصے کر لیے۔ ایک میں یہ نافرمان لوگ رہتے تھے، اور دوسرے میں وہ علماء اور صلحاء رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی زیادہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورتوں میں بدل گئے تھے، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بن گئے تھے، اور جو ان کے بوڑھے لوگ تھے تو وہ خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے۔ یہ یعنی صورتیں تو بدل گئی تھیں، لیکن یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے تعلق والے لوگوں کو پہچانتے تھے، اور ان کے قریب آ کر کے یہ لوگ روتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی لیے ہوئی تھیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بار بار توڑتے تھے، بار بار ان کے حکم کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا اور لوگوں کے لیے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ایسا کروں تب تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم کرتے ہیں کہ اگر تمہیں لاش کے قاتل کا پتہ لگانا تم چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کرو، کیونکہ یہ قصہ اس طرح سے ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، ایک قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، اور قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنی جاہلیت کا مشاہدہ کیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ دعا کر دیجئے کہ وہ ہم کو یہ بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ ہی تو بوڑھا ہو اور نہ ہی بچہ ہو، عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ، یعنی ان دونوں کے بیچ کا ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اور تم کو جو حکم ملا ہے تو تم اس کو کر ڈالو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل، وہ گائے زرد رنگ کی ہو۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، تاکہ دیکھنے والوں کو وہ خوشی محسوس ہو، یعنی دیکھنے والوں اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، تاکہ اس کا رنگ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو بتا دیجئے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، بے شک بیل میں ہمیں شبہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس بار ہم بات کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل ایسا ہو لا ذلول تثیر الارض، یعنی کہ اس سے کھیتی کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، یعنی کھیت اس سے نہ ہی تو جوتا گیا ہو، کھیت کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی تو اس نے کھیت کو ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی تو کھیت میں اس سے پانی دیا گیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی وہ ایک دم صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا، یعنی وہ ایک دم صحیح سالم، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے کہ اس بار آپ صحیح بات لے کر کے آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی وہ لوگ کہنے لگے، یعنی کہ جب
یہ ہوا کہ قاتل کا پتہ کس طرح سے لگایا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں بتایا کہ تم ایک بیل کو ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ اپنے رب سے یہ بات پوچھئے کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ اس بیل کے کیا کیا اوصاف ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بوڑھا ہو اور نہ بہت ہی بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے بیچ میں ہو۔ اب زیادہ حجت مت کرو، یعنی کہ بہت زیادہ اب سوال مت کرو، بلکہ تم وہ کام کر ڈالو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ بھی آپ پوچھ لیجئے کہ اب وہ ہم کو یہ بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے، تو آپ نے ان لوگ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ فرحت بخش ہو، یعنی کہ دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو۔ کہنے لگے اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے آپ ایک اور سوال کر دیجئے اور کہ ہم کو پوری طرح سے بتا دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں شک معلوم ہو رہا ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب غریب جس میں تحقیق قاتل کا اثر ہو، یعنی کہ وہ قاتل کا نام بتانے والا تھا، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ کوئی مطلب ایک دم الگ تھلگ طریقے کا کوئی بیل ہو۔ تو اس لیے آپ پوری طرح سے اس بار اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ وہ ہمیں اس کے اوصاف بتا دیں، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اب کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے بلکہ ایک معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے کہ اوصاف اس کے بیان کیے گئے کہ نہ تو ہل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ ہی اس سے زراعت کی یعنی کہ کھیتی کی کوئی اس میں پانی وغیرہ دیا گیا ہو، پانی کا کام یعنی اس سے لیا گیا ہو، غرض ہر قسم کے عیب سے ایک دم ہی صحیح سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری بات بتائی ہے، اور پھر اس کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ حالانکہ وہ اتنے سوالات کر رہے تھے، اتنی حجتیں کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس عمل کو بھی نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر وہ اتنے سوالات نہ کرتے اور اتنی قیدیں ان کے ذمے نہیں لگتی، بلکہ ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو وہ ذبح کر دیتے تو یہ چیز ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔